السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر سفر کی تیاری ہے، ایک بار پھر وہی تڑپ ہے جو سکون نہیں لینے دیتی۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہی دل کی دھڑکن بدلنے لگتی ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے اور سفر شروع ہے، اس شہر کی طرف جہاں پہنچ کر دنیا کے سارے غم ہلکے لگنے لگتے ہیں، بلکہ غم ہی ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کا فکر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کا یہ راستہ محض کلومیٹر کا سفر نہیں ہے، یہ احساسات کا سفر ہے۔ دائیں بائیں پھیلے یہ خشک پہاڑ، وسیع و عریض بلند و بالا پہاڑ۔ سوچتا ہوں کہ صدیوں پہلے جب قافلے یہاں سے گزرتے ہوں گے تو ان کے دلوں میں کیسی کیفیت ہوتی ہوگی۔ آج تو ہمارے پاس ایئر کنڈیشن گاڑیاں اور ہموار سڑکیں ہیں، مگر وہ جو اونٹوں پر تپتی دھوپ میں یہاں سے گزرے، ان کا عشق کتنا کامل ہوگا۔ راستے میں مختلف علاقے آتے ہیں، کبھی بلند و بالا پہاڑ تو کبھی دور تک پھیلی ہوئی خاموش وادیاں، ہر موڑ پر ایک نیا منظر۔ لیکن سچی بات یہ کہ یہ نظریں سڑک کے سائن بورڈز پر ٹھکی ہوئی ہوتی کہ کب لکھا آئے گا کہ حدود حرم پہ۔ یہ لمبا راستہ تھکتا نہیں بلکہ شوق اور بڑھا دیتا ہے۔ جتنا فاصلہ کم ہوتا ہے اتنے ہی بے چینی بڑھ دیتی ہے۔ الحمدللہ گاڑی سے اتر کر اب میں کھبری پر پہنچ چکا ہوں۔ یہاں سے مسجد نبوی کے مینار نظر آنے لگے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے سارے شور و غل پیچھے رہ جاتے ہیں اور ایک عجیب سا سکون شروع ہو جاتا ہے۔ میں ان چھوٹی سی گلیوں سے گزر رہا ہوں جو سیدھی حرم پاک کی طرف جاتی ہے۔ ان گلیوں کی اپنی ہی ایک ہی خوشبو ہے، اپنی ایک ہی رونق ہے۔ زائرین کے قافلے، وہ سفید لباس اور ہر چہرے پر ایک ہی تڑپ۔ یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر قدم پر بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک یہ حاضری قبول فرمائے۔ گلیوں سے نکلتے ہی سامنے حرم نبوی کا وہ وسیع و عریض صحن ہے، وہ سفید سنگ مرمر، وہ عظیم الشان چھتریاں، وہ پرسکون فضا۔ یہاں پہنچ کر زبان خاموش ہو جاتی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ ان سب کو کچھ مل ہی گیا۔ سارے راستے بند تھے، گیٹ سب بند تھے، لیکن ادھر 306 نمبر گیٹ کی طرف میں جب آنے لگا تو یہ گیٹ کھلا تھا۔ جب دیکھتے ہی کہ گیٹ کھلا تھا، ایسا کہ جیسے جنت کا بلاوا آیا ہو۔ سیدھا ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انٹر ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اتنا لیٹ آنے کے باوجود بھی یہاں اندر آنا نصیب ہوا، وہ بھی صرف بالکل آسانی طریقے سے۔ اگر آپ لوگ بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہو اور لیٹ ہو گئے تو یہ 306 اور 7 نمبر گیٹ پر لازمی آیا کرے، کیونکہ یہاں پر یہ گیٹ جو ہوتا ہے یہ کافی دیر تک کھلا رہتا ہے، تو آپ لوگ بھی یہاں آئے اور یہاں سے پھر آپ انٹر ہو سکتے ہیں آسانی سے۔ اللہ اکبر! اذان کی روح پرور صدائیں ابھی ابھی خاموش ہوئی، لیکن ان کی گونج ابھی بھی دلوں میں باقی ہے۔ اذان کے بعد
یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، جہاں زمین اور آسمان کے درمیان برکتیں نازل ہوتی ہے۔ الحمدللہ، نماز سے فارغ ہو کر اب میں مسجد نبوی سے باہر آ گیا ہوں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے نماز کے دوران کوئی ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں۔ اس پاک دربار میں کیمرے سے زیادہ دل کا حاضر ہونا ضرور ہے۔ اور پھر رمضان المبارک میں مدینہ منورہ کا یہ باوقار اور پرنور منظر، سبحان اللہ! ہر طرف ایک عجیب سی رونق ہے، لوگ تسبیح و ذکر میں مگن ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور روزے داروں کے چہروں پر وہ خاص نور ہے جو صرف یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے فرشتے بھی ہمارے ساتھ اس سکون میں شریک ہو۔ اب میں واپس گلیوں کی طرف جا رہا ہوں۔ مدینہ کی ان گلیوں میں گھومنے کا اپنا ایک ہی سرور ہے۔ ہر گلی ایک نئی کہانی سناتی ہے اور ہر موڑ پر سکون کا ایک نیا احساس ملتا ہے۔ مدینہ کی یہ گلیاں یہ صرف راستے نہیں ہیں، یہ تاریخ کے گواہ ہیں۔ یہاں کی ہر دیوار اور ہر موڑ سے جیسے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ ان گلیوں میں گھومتے ہوئے انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ صدیوں پیچھے چلا گیا ہو۔ کبھی انہی راستوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین گزر رہے ہوں گے، کبھی یہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا شہر مدینہ کی گلیوں کا کیا پوچھتے ہو، یہاں ہر قدم پر سکون قلب ملتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں کی دعا بھی آنکھوں کا سرما بن جاتی ہے۔